بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میری اپنے سسرال میں پہلی رات تھی اور میرا شوہر میرے لیے بادام کا دودھ کا گلاس لے آیا اور مجھے اپنے ہاتھوں سے پلانے لگا۔ مجھے اس کی اس حرکت سے بے پناہ محبت اور اپنائیت کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ دودھ کا گلاس پی کر مجھے سکون سا محسوس ہونے لگا اور نیند آ گئی، لیکن صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میرے پاؤں پر دوپٹہ بندھا ہوا ہے۔ مجھے بے حد حیرانی ہوئی کہ یہ سب کیا ہے۔ ایسی عجیب حرکت میرے ساتھ پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ ابھی میں انہی سوچوں میں بیٹھی تھی کہ دانیال کمرے میں داخل ہوئے اور دوپٹے کی جانب حیرانگی سے دیکھتے ہوئے بولے کہ یہ کیوں باندھا ہوا ہے پاؤں میں؟ درد ہے کیا؟ میں نے ان کی جانب دیکھا اور بولی مجھے نہیں پتا یہ کیسے باندھا گیا۔ انہوں نے کہا شاید نیند میں باندھا ہو خود ہی۔ ان کی اس بات پر میں خاموش ہو گئی کیونکہ اکثر انسان نیند میں ایسی الٹی سیدھی حرکتیں کر لیتا ہے۔ انہوں نے میرے پاؤں سے دوپٹہ کھولا اور وہاں سے چلے گئے۔ تبھی میں نے دیکھا کہ ان کا بیٹا فیصل دروازے کے باہر کھڑا مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن جیسے ہی میری اس پر نظر پڑی وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ اس کی نظریں مجھے بہت عجیب سی لگنے لگی تھیں۔ اس کے جاتے ہی مجھے ماضی کا وہ وقت یاد آ گیا جب مجھ سے اس شخص نے میری خامیوں کے ساتھ قبول کیا تھا۔ میرا نام نازیہ ہے۔ میرے دکھ اس وقت شروع ہوئے جب مجھے میری زندگی کی بہت بڑی خوشی ملنے والی تھی۔ وہ ایک الگ کہانی ہے۔ آج میں ماں بننے والی تھی۔ میں نے اپنی اماں کے آگے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ خدا کے لیے مجھے میرے بچے کی ایک جھلک ضرور دکھانا۔ میری ماں نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ ہاں میں سر ہلایا اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ تھوڑی دیر میں اللہ نے مجھے اولاد جیسی نعمت سے نوازا۔ تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ میں نیم بے ہوش ہو چکی تھی، لیکن آخری آواز جو میرے کان میں پڑی تھی وہ ایک بچے کی رونے کی آواز تھی۔ ہاں، میرے اپنے بچے کی چیخ کی آواز۔ لیکن اس وقت مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ میں اپنے بچے کو دیکھ سکوں۔ نہ جانے کتنے گھنٹے سونے کے بعد میری جب آنکھ کھلی تو میں نے اپنی ماں کو سرہانے بیٹھے پایا۔ میری آنکھیں پورے کمرے میں اس ننھے وجود کو تلاش کرنے لگ گئی تھیں جسے میں نے اپنی کوکھ سے جنم دیا تھا۔ لیکن جب مجھے اس کی جھلک نہ دکھائی دی تو میں نے ماں سے پوچھا کہ میرا بچہ کہاں ہے۔ پہلی بار پوچھنے پر تو وہ خاموش رہی، لیکن جب میں نے دوسری مرتبہ زور سے پوچھا تو وہ بے حد افسردہ چہرے کے ساتھ بولی کہ تیرا بچہ مرا ہوا پیدا ہوا تھا۔ یہ بات سننی تھی کہ میرے پورے جسم پر جیسے قیامت برپا ہو گئی تھی۔ میں ایک دم چلائی تھی اور بولی کہ آپ جھوٹ بول رہی ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں جانتی ہوں آپ لوگوں نے میرے بچے کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے، لیکن اماں نے مجھے کسی بات کا جواب نہ دیا۔ میں روتی رہی، چلاتی رہی، لیکن اسی چیخو پکار میں اچانک نہ جانے کسی نے میرے بازو میں ایک سوئی جو شاید کوئی انجیکشن تھا اور وہ بھی نشے کا، اس انجیکشن کے لگتے ہی مجھے غنودگی ہونے لگی۔ اگلے چند ہی لمحوں میں میں ایک مرتبہ پھر سے بے ہوش ہو گئی۔ پھر جب میری آنکھ کھلی تو اس وقت کافی رات ہو چکی تھی۔ میرے وجود میں ہمت بالکل جواب دے چکی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ اگر میں نے آج ہمت ہار دی تو میں کبھی کچھ نہیں کر سکتی۔ لہٰذا آہستہ قدموں سے دروازے کی طرف بڑھی۔ میرے اندر چھپی ممتا اپنے بچے سے ملنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ میں کار میں پہنچی تھی کہ اچانک مجھے ابا اماں کی آواز سنائی دی۔ آپس میں کوئی بات کر رہے تھے۔ میں پھر ان کی باتیں سننے لگی۔ اماں ابا کے سامنے بیٹھی رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی میں اس گناہ کے لیے اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ کیا ہو جاتا اگر ہم اس بچے کو رکھ لیتے؟ مجھے بیٹے کی بہت خواہش تھی۔ میری یہ خواہش نازیہ کے بیٹے سے پوری ہو رہی تھی۔ یہ سن کر میرے تو جیسے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں نے اپنے بیٹے کو جنم دیا ہے۔ ابا نے ماں کو کھری کھری سنا دی، تیرا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ وہ ایک ناجائز بچہ تھا، ہم دنیا والوں کو کیا جواب دیتے؟ ابا کی اس بات نے مجھے اندر سے توڑ کر رکھ دیا۔ میرے قدم ڈگمگانے لگے۔ مجھے اس وقت اپنے ماں باپ اس دنیا کے سب سے بڑے ظالم نظر آ رہے تھے۔ میں تو جیسے ایک بے خیالی کے عالم میں گم ہو گئی تھی۔ میں وہاں سے جلدی باہر آئی اور نہ جانے کس طرح روڈ پر چلنے لگی۔ میری آنکھوں کے سامنے میرے ماں باپ کا صفاق چہرہ نظر آ رہا تھا۔ کوئی اپنی اولاد کو اتنا بڑا دکھ کیسے دے سکتا ہے؟ میرے کانوں میں اپنے بچے کی چیخ گونج رہی تھی جو میں نے بس ایک ہی بار سنی تھی۔ اس کے علاوہ میرا وجود اب کچھ بھی سننے یا دیکھنے سے عاری تھا۔ انہی سوچوں میں گم میں چلی جا رہی تھی کہ اچانک ایک تیزی سے آتی ہوئی گاڑی میری ٹانگوں پر لگی اور میں زمین بوس ہونے کے ساتھ ہی چند لمحوں میں اپنے حواس کھو گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اب آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ نہ جانے کتنے گھنٹوں یا کتنے دنوں کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو نرم بستر پر پایا۔ میں نے تھوڑی سی آنکھیں کھول کر ارد گرد دیکھا تو وہ ایک عالی شان بیڈ روم تھا جس کے اندر میں ایک بہت ہی خوبصورت سے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ میں ایک دم چونک کر اٹھ بیٹھی، نہ جانے میں کہاں آ گئی تھی، مجھے یہاں کون لے آیا تھا۔ میں بیڈ سے اترنے لگی کہ اچانک میری نظر بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھی پرچی پر پڑی۔ میں نے اسے اٹھایا تو اس پر کوئی تحریر درج تھی۔ یہ تحریر میرے لیے لکھی ہوئی تھی۔ اس پر لکھا ہوا تھا کہ میں نہیں جانتا آپ
कौन हैं? लेकिन उस रोज़ मेरी गाड़ी से आपकी टक्कर हो गई थी। मैंने गाड़ी रोकी और उतर कर आपके पास आया तो आपके सर पर चोट आ चुकी थी, लिहाजा मैं आपको अपनी गलती का अजाला करने के लिए यहाँ ले आया। मुझे बहुत ज़रूरी काम से शहर से बाहर जाना पड़ रहा है। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो फ्रिज में मौजूद है। अगर आप चाहें तो मेरे आने तक यहाँ रुक सकती हैं, और अगर आप जाना चाहें तो इस घर की सारी चाबियाँ निचले दराज में मौजूद हैं। ये सुनकर मेरे दिल में अजीब से इत्मीनान की लहर दौड़ने लगी। ये कैसा शख्स था जिसने मुझे जरा नुकसान नहीं पहुँचाया। खैर, मैंने उस ख्याल को झटक दिया और पर्ची वापस रखकर दोबारा बिस्तर पर लेट गई, जहाँ मेरे दिल में बहुत अजीब सा ख्याल उठ रहे थे। वहाँ ये भी ख्याल आया था कि मैं अपने मसीहा से मिले बगैर नहीं जा सकती। तकरीबन 1 हफ्ता गुजर गया था। मैं कई बार जाना चाहती थी, लेकिन मैं ये भी जानती थी कि इस वैशी दुनिया में सिर्फ यही एक सुकून का ठिकाना है जहाँ मैं महफूज हूँ। खैर, एक रोज जब मैं सुबह सोकर उठी तो मुझे महसूस हुआ कि बाहर से कोई आवाज आ रही है। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ी क्योंकि मुझे लग रहा था शायद ये वही शख्स होगा जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँची। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक खूबरू नौजवान खड़ा था। वो थोड़ी ज्यादा उम्र का था, लेकिन शायद उसने अपने आप को ऐसे रखा हुआ था जैसे वो कोई नौजवान है। उसने फौरन मेरी तरफ पलट कर देखा और बोला, अब आपकी तबीयत कैसी है? मैं थोड़ी देर तक बोली कि ठीक हूँ। तब वो मेरे पास आया और बोला कि मुझे लगा आप यहाँ से चली जाएंगी। न जाने क्यों उसकी ये बात सुनते ही मेरे लबों से बेसाख्ता निकल गया कि मेरे पास कोई छत नहीं जहाँ मैं जाऊँ, लेकिन ये कहकर भी मुझे शर्मिंदगी सी महसूस होने लगी। वो मुस्कुराया और बोला, मेरा नाम दानियाल है और आप इस घर में रह सकती हैं। मैं तो वैसे भी ज्यादा वक्त बाहर ही रहता हूँ। उसकी ये बात सुनकर मुझे बहुत तसल्ली हुई, क्योंकि मुझे वो कोई धोखाबाज शख्स नहीं लग रहा था। मैं मुतमईन हो गई और वहाँ रहने लगी। दानियाल अगले रोज वहाँ से चला गया, लेकिन घर पर एक नौकरानी छोड़ गया जो मेरा बहुत ख्याल रख रही थी। अब वो हफ्ते में एक बार आता और एक दिन गुजार कर वहाँ से चला जाता। तकरीबन 2 माह गुजर चुके थे कि अचानक एक रोज वो मेरे कमरे में आया। उसे यूं अपने कमरे में देखकर मैं चौंक सी गई थी। उसने कहा, आप घबराएं नहीं, मैं बस एक जरूरी बात करने आया हूँ। तब मैं उसके चेहरे की तरफ हैरानी से देखने लगी कि उसने मेरे से क्या जरूरी बात करनी है। तब वो बोला कि मैंने जब उस रात आपको देखा था, मैं तब से आपको पसंद करता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मैं पहले से शादीशुदा हूँ, मेरा एक बेटा भी है। मेरी बीवी मुझे काफी अरसा पहले छोड़कर भाग गई थी। उसकी सच्चाई काफी परेशान कुन थी, लेकिन मेरी हकीकत तो शायद नाकाबिले कबूल थी। उसने मुझसे पूछा कि अब अगर मैं आपसे इस रिश्ते में बनना चाहूँ तो इससे पहले आप अपने बारे में भी मुझे सब कुछ बता दें। मैंने नम आंखों से उसकी जानिब देखा और बोली कि मेरा नाम नाजिया है और मैं एक दरमियानी तबके से ताल्लुक रखती हूँ। लेकिन मेरी बदकिस्मती ये थी कि मैं एक लड़के से मोहब्बत कर बैठी थी, लेकिन उस मोहब्बत ने मुलाकातों का सिलसिला एक ऐसा बढ़ गया कि मैं उम्मीद से हो गई। लेकिन उस लड़के ने मुझे कबूल नहीं किया और मुझे छोड़ दिया। जब मेरे माँ बाप को इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने मुझ पर बेहद गुस्सा किया। फिर बड़ी खामोशी से मैंने उस बच्चे को परवान चढ़ने दिया और पैदा होते ही अम्मी अब्बू ने उसे मार डाला। अब मैं ना तो पीछे जा सकती हूँ और ना ही मेरे पास कोई ठिकाना है, लेकिन मुझे सिर्फ इस एक बात का दुख है कि मैंने एक बच्चे को जन्म दिया है और मैं अपने बेटे का मुंह तक न देख सकी। मेरी यह बात कहनी थी कि उसकी आंखों में अचानक पानी खड़ा हुआ और बोला, क्या आपने एक बेटे को जन्म दिया है? मैंने कहा, मैंने एक बेटे को जन्म दिया है, लेकिन मैं इतनी बदनसीब हूँ कि अपने बेटे की शक्ल तक नहीं देखी। उसने कहा, क्या फिक्र न करो, हम शादी करेंगे और एक नई जिंदगी गुजारेंगे और अल्लाह हमें फिर से बेटे से नवाज देगा। उसकी बातें सुनकर मुझे बहुत तसल्ली हुई। मुझे इस बात की खुशी थी कि उसने मुझे मेरी हकीकत के साथ कबूल कर लिया था। अगले ही दिन उसने मौलवी साहब और चंद गवाहों को बुलाकर निकाह पढ़ा। अब मैं उसकी बीवी बन चुकी थी और मुझे इस जायज रिश्ते से कोई मसला नहीं था। मैं उसकी बीवी बनकर बेहद खुश थी। शादी की पहली रात ही वो अपने हाथों से मेरे लिए बादाम वाला दूध बना कर लाया। उसकी ये मोहब्बत मेरे लिए बहुत अहम हो गई थी। खैर, अगले दिन वो मुझे यहीं छोड़कर कहीं काम से चले गए। मेरे पास मौजूद मुस्तकिल मुलाजमा मेरा बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन एक बीवी को मुलाजमों से ज्यादा अपने शौहर की जरूरत होती है। खैर, वो हर हफ्ते आते और मेरे साथ ऐसा प्यार भरा वक्त गुजारते कि मैं सब गिले शिकवे भूल जाती। बस मुझे एक ही चीज जो बहुत इंतहाई गैर मामूली सी लगी थी कि मुलाजमा मुझे हर रात दूध के गिलास में बादाम डालकर दिया करती थी। एक दिन जब दानियल गिलास लाया तो मैंने उससे पूछा कि ये दूध रोज पीना जरूरी है? तब उसने मेरी जानिब बड़े मोहब्बत से देखा और बोले, हाँ, ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है ताकि तुम सेहतमंद रहो और हमारा बच्चा भी सेहतमंद पैदा हो। उनकी इस बात ने मुझे बहुत खुशी दी थी। वक्त ऐसे ही गुजरता जा रहा था और अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि मैं कुछ ही दिनों में हामला हो गई। अब दानियाल मेरा कुछ ज्यादा ही ख्याल रखने लगे थे और हमेशा मुझसे बेटे की ख्वाहिश करते थे।
ایک روز میں ان کے پاس بیٹھی تھی جب وہ بولے کہ ہمارا بیٹا بہت خوبصورت ہوگا۔ تب میں نے کہا کہ بیٹا ہی کیوں، بیٹی بھی ہو سکتی ہے۔ میری یہ بات سن کر وہ مسکرائے اور میری طرف دیکھتے ہی بولے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارا بیٹا تمہاری طرح خوبصورت ہو، کہ ہماری اگلی ساری نسل خوبصورت ہو جائے۔ ان کی یہ بات سن کر میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ ان کے اچھے موڈ کو دیکھتے ہوئے میں نے ان سے اپنے دل کی ایک اور بات بھی کہہ ڈالی۔ میں نے ان سے کہا کہ میں اس گھر میں بہت زیادہ تنہا محسوس کرتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ پہلے تو وہ خاموش ہو گئے اور پھر بولے کہ میں تمہیں اپنے ساتھ حویلی لے جاتا ہوں، لیکن وہاں پر تم کسی کو یہ نہیں بتاؤ گی کہ تم میری بیوی ہو۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی کہ یہ بات کسی سے میں کیوں چھپاؤں گی۔ تو انہوں نے میری جانب بےحد پیار سے دیکھا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے میرا چہرہ تھام کر بولے کہ ابھی ہم کسی کو نہیں بتائیں گے کہ ہمارا رشتہ کیا ہے، لیکن آہستہ آہستہ جب تمہیں سب پسند کرنے لگیں گے تو میں خود یہ سب کو بات بتا دوں گا۔ اس بات پر میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور میں خاموش ہو گئی۔ میرے لیے یہی کافی تھا کہ وہ مجھے اپنے گھر لے جا رہے تھے۔ اسی روز ہم نے تیاری شروع کر دی اور اگلے ہی دن میں ان کے گھر پہنچ گئی۔ ایک لمبا سفر طے کرنے کے بعد آخرکار ایک عالیشان حویلی کے سامنے ہماری گاڑی جا رکی، جس کا دروازہ 2 گارڈز نے کھولا۔ حویلی کی شان و شوکت ایسی تھی کہ نظر ہٹانا میرے لیے مشکل تھا۔ پھر ہماری گاڑی اندر داخل ہوئی تو میں اس کو دیکھ کر اور حیران ہو گئی۔ وہ گھر نہیں بلکہ کوئی محل تھا، میرے سپنوں کا محل ہو، جیسے محل جو ہر خواب میں دیکھا کرتی تھی۔ میں اسی حیرانی کے عالم میں گاڑی سے اتری۔ دانیال بھی میرے ساتھ ہی تھے۔ ہم دونوں حویلی کے اندر داخل ہوئے۔ اندر کا منظر اور بھی حیرت انگیز تھا۔ وہ حویلی واقعی کسی بادشاہ کا گھر معلوم ہوتی تھی۔ دانیال نے اندر آ کر مجھے اپنی ماں اور اپنے بیٹے سے ملوایا۔ اس کی ماں نے مجھے بس سلام کیا اور سرسری سا حال و حوال پوچھ کر اندر چلی گئی۔ ان کا بیٹا تو دور سے ہی مجھے سلام کرتا دوسری طرف منہ کر کے یوں چلا گیا جیسے وہ مجھ سے ناراض ہو۔ مجھے اس کا رویہ بہت عجیب سا لگ رہا تھا اور دانیال کا بیٹا تو مجھے اور بھی زیادہ مشکوک لگ رہا تھا، کیونکہ اس کی عمر مجھ سے 2 سال بڑی تھی اور دانیال 40 سال کے تھے۔ پھر اس کا اتنا بڑا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ خلوت میں اس سوچ کو جھٹک دیا۔ دانیال مجھے وہاں سے کمرے میں لے آئے۔ وہ خود سب کے رویے پر بے حد شرمندہ تھے، لیکن اس سب کو برداشت کرنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ مجھے جس کمرے میں لائے تھے وہ بے حد خوبصورت تھا اور جدید طرز کے فرنیچر سے سجایا گیا تھا۔ دانیال نے اس گھر میں میری حیثیت اپنی دوست کی بیوی کے حوالے سے کروائی تھی، اس لیے ہم دونوں سب کے سامنے ایک ساتھ نہیں رہ سکتے تھے۔ دانیال نے مجھے اس دن ایک ایسی بات کہی جو میرے ذہن میں عجیب سے وہم و گمان پیدا کرنے لگی تھی۔ اس نے کہا کہ تم اپنے کمرے سے بلا وجہ باہر نہ نکلنا اور اس حویلی سے بھی مت نکلنا، یہاں پر پاگل بھوت سے ہیں جو تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ سن کر مجھے خوف سا محسوس ہوا، لیکن میں خاموش ہو گئی۔ پہلی رات وہ کمرے میں نہیں تھے، لیکن اچانک مجھے وہاں سے سسکیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ یوں لگنے لگا جیسے کوئی زنانہ آواز ہے اور کوئی رو رہا ہے۔ میں ایک دم ڈر کر اٹھ کھڑی ہوئی اور میں نے فوراً دانیال کو فون کیا۔ دانیال اسی وقت کمرے میں آ گئے۔ میں گھبرائی ہوئی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ ان کے آتے ہی میں ان کے سینے سے لگ کر بولی کہ کیا آپ کو کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے نا؟ ایسی آوازیں؟ تو اس نے کہا نہیں، مجھے تو کوئی آواز نہیں آ رہی، شاید یہ تمہارا وہم ہے۔ میں بار بار انہیں کہتی رہی کہ نہیں، یہ میرا وہم نہیں ہے، لیکن وہ مجھے بار بار یاد دلاتے رہے اور پھر مجھے دودھ کا گلاس دے کر سلا دیا۔ مجھے بار بار یہ وہم ہو رہا تھا کہ آخر اس گھر میں ایسا کیا ہے جو مجھے کل سے پریشان کر رہا ہے۔ خیر، دن کا آغاز ہو چکا تھا۔ دانیال کا بیٹا فیصل مجھ سے بہت کھچا کھچا رہتا تھا۔ میں نے 1-2 بار اس سے بات کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن اس نے مجھے نظر انداز کر دیا۔ شاید وہ کسی سے زیادہ بات ہی نہیں کرتا تھا۔ خیر، میں اپنے دوپٹے والی بات کو بھول چکی تھی، لیکن رات کو پھر سے جب میں دودھ پی کر سوئی تو صبح میرے پاؤں اسی طرح بندھے ہوئے تھے۔ میرے تو دل میں عجیب سے ہول اٹھنے لگے۔ اب مجھے وہ سسکیوں کی آوازیں تو نہیں آتی تھیں، لیکن یہ جو نیا کام شروع ہو گیا تھا اس سے مجھے ڈر لگنے لگا تھا۔ دانیال جیسے ہی کمرے میں آئے، میں نے ان کو ساری صورتحال بتائی تو ان کے چہرے پر تشویشناک سے تاثرات ابھرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ میرا شک صحیح نکلا۔ میں ایک دم پریشان ہوئی اور بولی کون سا شک؟ تو انہوں نے کہا کہ بہت پہلے اس حویلی میں ایسی ہی عجیب و غریب حرکتیں ہوتی تھیں اور ہمیں پتہ چلا تھا کہ یہاں بھوتوں کا سایہ ہے۔ مجھے لگتا ہے پھر سے ایسے ہی کوئی تاثرات ہو رہے ہیں۔ یہ سن کر ایک دم جیسے میرے جسم سے جان ہی نکل گئی تھی۔ تب دانیال نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے تسلی دینے لگے، کہنے لگے کہ تم فکر نہ کرو، جیسے ہی ہمارا بیٹا پیدا ہوگا ہم یہاں سے کہیں اور چلے جائیں گے۔ ان کی بات سن کر مجھے بہت تسلی ہوئی۔ میں نے پانی کا گلاس سائڈ ٹیبل سے اٹھا کر پینے لگی۔ میں نے جیسے ہی ہاتھ آگے کیا تو مجھے وہاں فیصل کھڑا نظر آیا۔ جیسے ہی میری نظر اس پر پڑی وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ شاید وہ ہماری باتیں سن رہا تھا۔ آخر میرا ذہن عجیب سی کشمکش میں مبتلا ہو گیا کہ یہ چکر کیا ہے۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں فیصل ہم دونوں کے بارے میں کسی کو بتا نہ دے، لیکن میں نے دانیال کو اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ لیکن میں نے دانیال سے ضد کی کہ اب آپ گھر والوں کو ہماری سچائی بتا دیں، مگر وہ میری اس بات پر کسی طور پہ راضی نہیں ہو رہے تھے۔ اگلے دن میں نے خود کو تیار کر لیا تھا کہ میں فیصل سے خود ملوں گی۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے پاس جاتی وہ میرے کمرے میں آ گیا۔
اس کے چہرے پر عجیب سے اثرات نمایاں دیکھے جا سکتے تھے۔ وہ ابھی اندر داخل ہی ہوا تھا کہ دانیال اندر آ گئے اور انہوں نے شدید شعلہ بار نظروں سے فیصل کی جانب دیکھا اور کہا کہ تم ابھی اسی وقت اس کمرے سے نکل جاؤ۔ اس کی بات سن کر فیصل وہاں سے چلا گیا، جبکہ دانیال میری طرف غور سے دیکھنے لگے اور بولے کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم اس سے بات نہیں کرو گی، پھر آخر کیوں تم نے اسے کمرے میں آنے دیا؟ ان کو اس قدر غصے میں نے پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ میں نے فوراً معافی مانگنا بہتر سمجھا۔ میں نے انہیں کہا کہ مجھے معاف کر دیں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ میری بات پر وہ چپ تو ہو گئے، لیکن اس کے بعد وہ مجھ پر کڑی نگرانی رکھنے لگے اور دوسری جانب میرے اندر فیصل سے بات کرنے کی لگن اور بڑھ گئی تھی۔ ایک دن جب دانیال گھر نہیں تھے تو میں خود فیصل سے ملنے اس کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ میری جانب غصے سے دیکھنے لگا اور پھر بولا، کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ میں نے کہا، وہ سب کچھ جو تم جانتے ہو۔ تب فیصل چند سیکنڈ خاموش رہا اور پھر بولا کہ میں جانتا ہوں آپ کے اور دانیال چچا کے بیچ کیا رشتہ ہے۔ اس کے منہ سے دانیال چچا کا لفظ سن کر مجھے بہت حیرت ہوئی۔ میں نے اسے کہا کہ دانیال چچا؟ تب وہ بولا، جی دانیال چچا، میں ان کا بیٹا نہیں ہوں بلکہ ان کے بھائی کا بیٹا ہوں۔ انہوں نے بہت سال پہلے جائیداد کی ہوس میں میرے ابو کو مار ڈالا تھا۔ یہ سن کر میرے تو جیسے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں اس کی جانب بڑھتے ہوئے بولی کہ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں کوئی بکواس نہیں کر رہا، یہی سچائی ہے۔ دانیال چچا آپ سے پہلے یہاں 3 عورتوں کو لا چکے ہیں، صرف یہ کہہ کر کہ وہ ان کی دوست کی بیوی ہے، لیکن یہ شخص انہیں صرف اور صرف بیٹے کے لالچ میں لاتا ہے، اور جب بیٹے نہیں ہوتے تو وہ عورت غائب ہو جاتی ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے، لیکن ایک بات ہے کہ رات کے وقت حویلی میں کسی کو بھی کمرے سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ میں کیسے یقین کر لوں تمہاری باتوں کا؟ تو اس نے کہا، اگر یقین نہ آئے تو آج رات کمرے سے نکل کر دیکھ لیجیے گا، اور پھر دانیال چچا کا رویہ میرے سب سوالوں کے جواب دے دے گا۔ وہ دوپٹہ جو آپ کے پیروں میں باندھا ہوتا ہے وہ صرف اسی لیے باندھا جاتا ہے کہ اگر آپ اٹھ کر چلنے لگیں تو پھر اور محتاط ہو جائیں۔ اس کے ہر لفظ نے میرے اندر سنسنی بکھیر دی تھی۔ میں نے بے یقینی سے آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑ لیا اور کہا کہ میں جانتی ہوں تم یہ سب صرف اور صرف اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے کر رہے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ لیکن اس نے بڑے ہی اطمینان سے اپنا گریبان سیدھا کیا اور بولا، اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے تو آج آپ دودھ کا گلاس نہ پئیں، کیونکہ اس میں وہ نشہ آور دوا ملاتے ہیں، اور پھر آپ کے پاؤں میں دوپٹہ باندھ دیا جاتا ہے کہ اگر آپ اٹھ جائیں تو چل نہ سکیں۔ اس کے اس انکشاف نے مجھے مزید پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا۔ میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ میں نے اسے بس اتنا ہی کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، اب میں سچ تک خود ہی پہنچ جاؤں گی۔ وہ وہاں سے چلا گیا اور میرا دل یہ دعائیں کرنے لگا، اللہ کرے یہ سب سچ نہ ہو۔ وہ دن میں نے کیسے گزارا یہ صرف میں ہی جانتی ہوں۔ رات ہوتے ہی دانیال میرے لیے دودھ لے آئے۔ میں نے دودھ دیکھتے ہی کہا تھا کہ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، آج میں دودھ نہیں پیوں گی۔ اس نے کہا، یہ تو تمہیں پینا پڑے گا۔ میں نے کہا کہ اگر میں نے یہ دودھ پی لیا اور میری طبیعت خراب ہو گئی تو ہمارے بیٹے کو بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ کہ سنتے ہی اس نے گلاس واپس میز پر رکھ دیا اور بولا کہ ٹھیک ہے، جیسے تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ اس کے بعد وہ اپنے بستر پر لیٹ گئے۔ میں جانتی تھی آج وہ پہلے سے محتاط ہو کر اپنی کارروائی کرے گا۔ میں پوری رات جاگتی رہی، میرے کانوں میں وہ سسکیاں مسلسل گونج رہی تھیں۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا جب دانیال بستر سے اٹھ کر کمرے سے باہر چکر لگا رہے تھے۔ میں بھی دبے قدموں ان کے پیچھے چل پڑی۔ انہوں نے کچن سے کچھ کھانا لیا اور کچن سے باہر جا کر زمین سے ایک فرش کا تختہ اٹھایا۔ اس سے یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا کہ یہاں نیچے کوئی تہہ خانہ ہے۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں وہاں آوازیں سننے لگی۔ دانیال کے اندر جاتے ہی وہ سسکیاں کم ہو گئی تھیں اور اندر سے عورتوں کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ عورتیں دانیال کی منتیں کر رہی تھیں کہ خدا کے لیے ہمیں یہاں سے نکلنے دو، لیکن دانیال ہنسی میں ان کا مذاق اڑا رہا تھا۔ یہ سب سن کر میرا جسم کانپ گیا۔ میں وہاں سے جلدی سے واپس اپنے کمرے میں گئی۔ فیصل بھی کمرے میں آ گیا اور میری شدید کانپتی حالت دیکھ کر بولا، کیا اب بھی کوئی شک باقی ہے؟ میں نے ڈرتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ اب بس مجھے یہاں سے کسی طرح نکلنا تھا۔ اسی وقت فیصل اور میں نے ایک پلان بنایا۔ ایک روز میں نے دانیال سے کہا کہ میری طبیعت بہت خراب لگ رہی ہے، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلیں۔ پہلے تو وہ میری بات پر راضی نہ ہوئے، لیکن پھر جب میں نے کہا کہ مجھے اگر آپ ڈاکٹر پہ نہ لے کر گئے تو ہمارے بیٹے کو کچھ ہو جائے گا، یہ سنتے ہی وہ راضی ہو گئے اور مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ لیکن میرے دل میں تو کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ وہاں جا کر ابھی اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے کہ اچانک پولیس نے چھاپہ مار ڈالا اور دانیال اور تینوں بیویاں بھی ان کے ساتھ تھیں۔ سب نے دانیال کے خلاف گواہی دی تھی اور دانیال کو ذہنی مریض ثابت کیا تھا۔ دانیال غصے میں آگ بگولا ہو چکے تھے، لیکن اب وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ان کو پولیس پکڑ کر لے گئی۔ میرے دل میں ایک سکون کی لہر جاگ گئی۔ وہ تینوں عورتیں اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئی تھیں اور میں دارالامان میں چلی گئی تھی۔
اب میری زندگی میں کوئی پریشانی نہیں تھی، میرا بچہ بھی میرے پاس ہی ہے۔ کچھ دنوں بعد فیصل میرے پاس آیا اور بولا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، امی آپ کو شروع سے پسند کرتی ہیں اور ہمارا رشتہ ناجائز بھی نہیں ہوگا، لیکن سچ تو یہ تھا کہ میں اسے شادی نہیں کر سکتی تھی اور میں نے اسے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں اب مرد ذات پر یقین نہیں کر سکتی، اسی لیے تم سے شادی کر کے میں کوئی نیا رشتہ نہیں بنانا چاہتی۔ میری بات سن کر وہ خاموشی سے لوٹ گیا، لیکن میں آپ سب سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا مجھے فیصل کی پیشکش قبول کر لینی چاہیے تھی یا خاموشی سے اپنی زندگی گزارنی چاہیے؟ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔